الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے سیرت امام اہل سنت۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 10 شوال شریف 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 شمسی کو ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ثروت دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد ہے۔ دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد افغانستان کے صوبے قندھار کے قبیلے بڑھ ہیچ کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے لاہور آئے اور پھر دہلی چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید آل رسول ماہر روی قادری رحمہ اللہ تھا، جو کہ علم، معرفت، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی اور 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا، اور حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاد کو لفظ بہ لفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں بیان فرمایا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا فرماتے، نگاہیں جھکا کر چلتے، اور 7 سال کی عمر سے رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد محترم سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ لکھا۔ پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا لیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکسیر، علم ہیئت، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور حافظہ آپ کا ایسا کرم کا تھا کہ پورا قرآن مجید فقط 1 مہینے میں حفظ کر لیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران و شش در رہ جاتے، اور جو حوالہ بیان فرما دیتے بعینہ اسی کتاب اور صفحے پر وہی موجود ہوتا، اور 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ جدید 30 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کی تعداد کم ہے اور شاگردوں کی تعداد کثیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کچھ حضرات ایسے ہوئے ہیں کہ عشق نبی ان کی حیات کا عرفان اور محبت رسول ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ کا سرتاپا نمونہ تھے، اور آپ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اور عشق رسول، تعظیم رسول، ادب رسول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں ملا تھا، اور آپ نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جس کی فضا ذکر خدا اور تذکرہ مصطفیٰ کے نور سے منور تھی، اور جس میں
ہر سو شریعت و طریقت کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ خشیت الہی اور محبت نبوی کا ہر طرف اجالا تھا۔ اس پر نور ماحول نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا ایسا نقش جمایا کہ پورا وجود سراپا عشق بن گیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول میں اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ عبد المصطفیٰ کا معنی ہے غلام مصطفیٰ۔ اور اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، خواہ وہ لباس ہو، جگہ ہو، یا آپ کا شہر ہو، یا آپ کی آل ہو، یا آپ کی اولاد ہو، یا آپ کے اصحاب ہوں، ان سب کا ادب و احترام کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد جسے ہم آل رسول سے تعبیر کرتے ہیں، اسے بھی پیار اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی اہل بیت اطہار سے بے پناہ عقیدت و محبت اور ان حضرات کی بے حد تعظیم و توقیر میں گزار دی۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعظیم سعادات کے حوالے سے چند واقعات سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مجلس میلاد کے موقع پر نظر و نیاز کا سلسلہ رکھتے اور اس روز دوسرے لوگوں کی بنسبت سادات کرام کو شیرینی ڈبل دیتے۔ ایک سید زادہ ڈبل حصہ لینے پر راضی نہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کے ہاتھ اس حصے کو سید صاحب کے گھر تک پہنچا دیا۔ مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک بار سوہن حلوہ خریدا تو ہمارے لیے بھی رکھا اور فرمایا، جیسے میرے بچے ویسے تم۔ یہ سنتے ہی میرے بھائی قناعت علی نے آگے بڑھ کر اپنا حصہ لے لیا۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ عید کے موقع پر سب سے پہلے جو سید صاحب مصافحہ کرتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ہاتھ چوما کرتے۔ اللہ کریم ہمیں بھی امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادات کرام کا ادب و احترام کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے۔ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ سفر و حضر، جلوت و خلوت اور سخت بیماری کے عالم میں بھی کبھی بھی اس میں کوتاہی واقع نہ ہوئی۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق عبادت کے حوالے سے واقعات سنتے ہیں۔ جب 1339 ہجری کا ماہ رمضان مئی جون 1921 میں پڑا اور مسلسل علالت و ضعف فراواں یعنی مسلسل بیماری اور بہت زیادہ کمزوری کے باعث امام اہل سنت نے اپنے اندر اس سال کے موسم گرما میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائی، تو اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے اور وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بھوالی ضلع نینی تال ریاست اتراکھنڈ تشریف لے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبادت سے، روزوں سے کتنی محبت تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے روزہ رکھنے شروع کیے اور پوری زندگی کوئی بھی روزہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ
رمضان شریف کے روزے رکھنے کے لیے پہاڑ پر بھی تشریف لے گئے۔ یہی حال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کا بھی ہے کہ بچپن سے ہی نماز کا ایسا اہتمام فرمایا کہ ساری زندگی سفر و حضر حتیٰ کہ سخت بیماری میں بھی کوئی نماز نہ چھوٹی۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں پر فرائض الہیہ کی عظمت چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی بھی مصروفیت، کاروباری مشغولیت اور مال و دولت کے حصول کی خاطر نماز با جماعت ترک نہیں کرتے، بلکہ اپنے پاس سے خرچ کر کے نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری سفر حج و زیارت میں 1323 ہجری میں آگرہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا اور اس میں نماز نہیں مل رہی تھی، لیکن گاڑی ریزرو کرا لینے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سیکنڈ کلاس کا وہ ڈبہ ہی کاٹ کر بمبئی والی گاڑی میں جوڑ دیا جاتا اور نماز باجماعت مل جاتی۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 235 روپے 13 آنے میں سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو کروا لیا۔ جب گاڑی آگرہ پہنچی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز با جماعت ادا فرمائی تو اسٹیشن ہی سے خط لکھا کہ الحمدللہ الکریم، نماز با جماعت ادا ہو گئی اور میرے روپے وصول ہو گئے اور اب میں آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق نماز اور با جماعت نماز ادا کرنے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو کاروباری مشغولیت اور چند روپوں کی خاطر نہ صرف نماز با جماعت چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بسا اوقات نماز قضا ہی کر ڈالتے ہیں۔ مولانا حکیم عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کی رجسٹری 15 ربیع الاخر شریف کو آئی، میں 12 ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر شام ہی سے ایسا بیمار ہوا کہ کبھی ایسا بیمار نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا، آج تک یہ حالت ہے کہ دروازے سے بالکل ملی بھی مسجد ہے مگر پھر بھی 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اس عبارت سے جہاں یہ ظاہر ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے تو وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی سخت بیماری کے باوجود بھی جماعت چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھ لینا گوارا نہ تھا، جبکہ اتنی شدید علالت، اتنی شدید بیماری بلا شبہ جماعت ترک کرنے کے لیے شرعی عذر ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نماز سے ایسی محبت عطا فرمائے، جماعت سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں خود با جماعت نماز کا اہتمام فرماتے، وہیں اپنے مریدین اور متعلقین میں بھی نماز با جماعت کا خوب جذبہ بیدار کرتے اور فرماتے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی نہایت ضروری ہے، مردوں کو مسجد و جماعت کا التزام بھی واجب ہے۔ بے نمازی مسلمان گویا تصویر کا آدمی ہے کہ ظاہر صورت انسان کی مگر انسان کا کام کچھ نہیں۔ بے نمازی وہی نہیں جو کبھی بھی نہ پڑھے بلکہ جو ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، جہاں آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق عبادت سنا، سادات کرام کا احترام سنا، وہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک صفت جو ہے وہ یہ بھی ہے دنیا سے بے رغبتی، یہ بھی آپ کی ایک صفت ہے۔ آئیے دنیا سے بے رغبتی کے متعلق چند واقعات سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو تیل بیچا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ایک پیپا مٹی کے تیل کی ضرورت ہے، پیپا کنستر کو کہتے ہیں۔ وہ ایک پیپا تیل لے کر حاضر ہوئے، یعنی ایک کنستر لے کر حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیمت پوچھی تو انہوں نے کہا ویسے تو اس کی قیمت یہ ہے، فلاں ہے، اتنی ہے، بتائیے، مگر حضور کچھ کم کر کے اتنی قیمت دے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے وہی قیمت دیجئے جو سب سے لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی نہیں حضور، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، عالم ہیں، نیک ہیں، آپ سے عام قیمت کے دام میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ میں علم نہیں بیچتا اور وہی عام قیمت کے دام ان صاحب کو دیے۔ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بدایونی پیڑوں کی مٹھائی کی ہانڈی پیش کی، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا
آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 مرتبہ مزید پوچھا کہ کس کام سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ شیرینی یعنی مٹھائی جو مکان میں بھجوا دی۔ کچھ دیر کے بعد ان صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آپ سے 3 بار پوچھا مگر آپ نے کچھ نہ بتایا، اچھا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعویذ منگوا کر ان صاحب کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مٹھائی کی ہانڈی بھی مکان سے واپس منگوا کر ان الفاظ کے ساتھ واپس فرما دی کہ اس ہانڈی کو ساتھ لیتے جائیے کہ میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں۔ انہوں نے بہت کچھ معذرت کی مگر قبول نہ فرمایا۔ بالآخر وہ بیچارے اپنی مٹھائی واپس لیتے گئے۔ شاہ لطیف الرحمن کاکوی صاحب نے 60 روپے اور کچھ چیزیں بطور نذرانہ پیش کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا میں نے قبول کیا، یہ واپس لے جائیے۔ تو شاہ صاحب نے عرض کی حضور 60 روپے بھی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 60 روپے کیا 60,000 بھی ہوں تو فقیر اپنے مولا تعالیٰ کے جود و کرم سے بے نیاز ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کے رقم بھیجتے ہیں، تو اس نے بھی خیرات کے رقم بھیجنے کے بارے میں پوچھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ فقیر بفضلہ تعالی غنی ہے، اموال خیرات نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ احباب اچھے مصارف میں صرف کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات کے مال بھی بھیجتے ہیں کہ اپنی رائے سے مصارف خیر میں صرف کروں، اور وہ بفضلہ تعالی صرف کر دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اس کی جگہ اور دیگر صدقات ان کی جگہ۔ یوں یہ فقیر بھی ان احباب کے ثواب میں شریک ہو جاتا ہے کہ صدقہ اگر 100 ہاتھوں پر نکلے تو سب کو ثواب ملے گا۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زہد و تقویٰ کے صدقے ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی بے جا محبت نکال دے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اعلیٰ حضرت، جہاں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلاف کے طریقوں پر چلتے ہوئے مسلمانوں کا دل خوش کرنے والے وصف میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ بالخصوص غریبوں کی دل جوئی کے لیے ہم وقت تیار رہتے اور اپنی ہر طرح کی مصروفیات چھوڑ کر ان کی دل جوئی کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ اپنی وصیت میں بھی غریبوں کے لیے طرح طرح کے لوازمات کا اہتمام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آئیے اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک تذکرے کے دوران جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنے کا ذکر تھا، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ سے روز عید ایک اعلیٰ درجے کا بیش قیمت یعنی قیمتی مینڈھا اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کیا کرتا ہوں، اور روز وصال حضرت والد ماجد قدس سرہ سے ایک مینڈھا ان کی طرف سے، اور اب اس سنت کریمہ کی اتباع سے یہ نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ الکریم بقیہ زندگی اپنے ان اہل سنت بھائیوں کی طرف سے کیا کروں گا جنہوں نے قربانی نہ کی، خواہ گزر گئے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ آئیں۔ تو اے عاشقان رسول، اس سے جہاں یہ پتہ چلا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا اہتمام فرمایا کرتے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے غریب مسلم بھائیوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں کس قدر ہمدردی ہوا کرتی تھی۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے قیام بریلی شریف کے زمانے میں محلہ بانس منڈی کے ایک صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر اپنے ہاتھ دعوت دے کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا مولانا آپ بھی چلیں، گرمی کا زمانہ تھا اور بعد مغرب کا وقت مکان پر گاڑی پہنچی تو میزبان صاحب منتظر تھے، باہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اندر مکان کے تشریف لے گئے۔ آنگن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر دری تھی، کھانے میں ایک ڈھلیا میں چند روٹیاں اور قیمہ غالباً بڑے کے گوشت کا تھا۔ مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بڑے کا گوشت تناول نہیں فرماتے، اگر شوربے دار ہوتا تو شوربے پر ہی اکتفا فرماتے۔ اسی خیال میں تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یا حی یا قیوم پڑھ کر مسلمان جو کچھ کھائے گا ہرگز ضرر
یعنی نقصان نہ دے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے شبے کا جواب ہے۔ میزبان صاحب میرے ملاقاتی تھے۔ جب کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے لگے تو میں نے ان سے کہا، اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ بولے کہ غربت ہی کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کی تاکہ اعلیٰ حضرت کے قدم مبارک میرے یہاں پہنچے، نان نمک جو کچھ ہو سکے حاضر خدمت کروں۔ حضور کھانے کے بعد دعا فرمائے تو گھر میں خوشحالی آئے اور برکات دین و دنیا حاصل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر فقید المثال طریقے سے غربا پروری کی اور ان کی دل جوئی کا کام جاری رکھا اور ان کی خیر خواہی فرماتے رہے، اور دم واپسی بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریبوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ غرباء و فقراء کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب کو یوں وصیت فرمائی کہ فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو کچھ نہ دیا جائے، صرف فقراء کو دیں، اور وہ بھی اعزاز اور خاطرداری کے ساتھ، نہ کہ جھڑک کر۔ اللہ کریم امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عادت کریمہ کے صدقے ہمیں بھی غریبوں کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔